بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن اور حلیمہ سعدیہ کی بکریاں۔ ہمیں رشک آتا ہے بوڑھے آسمان پر، ہواؤں، فضاؤں، ملائکہ پر، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنگن اور نسل انسانی کے سب سے بڑے انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے دل فریب نظاروں، اداؤں، مسکراہٹوں، پہلا قدم، پہلا لفظ، چلنے، دوڑتے، اٹھتے، بیٹھتے، سوتے جاگتے، امامہ کر کے حضرت حلیمہ سعدیہ کا دامن پکڑتے، ان کے پیچھے دوڑتے، اپنی رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ کھیلتے، کھاتے، پیتے، معصوم گفتگو اور کائنات کی سب سے پیاری مسکراہٹ کو انہوں نے بار بار دیکھا۔ اس زمانے میں عرب میں دستور تھا کہ پیدائش کے بعد بچوں کو دیہات سے آنے والے دائیوں کے حوالے کر دیتے تھے تاکہ دیہات میں بچوں کی نشو و نما بہتر اور خالص عربی سیکھ لیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ دوسری عورتوں کے ہمراہ اپنی بستی سے بچے لینے کو روانہ ہوئیں۔ ان کا کچر بہت کمزور اور مریل سا تھا، کمزور اور بوڑھی اونٹنی بھی تھی جو آہستہ آہستہ چلتی اور اس کی وجہ سے حضرت حلیمہ قافلے سے بہت پیچھے رہ جاتی۔ اسی وجہ سے وہ سب سے آخر میں مکہ میں پہنچتی۔ قافلے کی عورتیں بار بار ان کو کوستی کہ جلدی چلو، تمہاری وجہ سے دیر ہو رہی ہے۔ مکہ میں آ کر دائیوں نے مختلف بچے لے لیے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نے اس خیال سے نہ لیا کہ یتیم ہے، ان کے گھر سے انہیں کیا معاوضہ ملے گا۔ یہاں تک کہ ہر دائی کو کوئی بچہ کوئی مل گیا، حضرت حلیمہ سعدیہ رہ گئیں۔ جب حلیمہ سعدیہ کو کوئی بچہ نہ ملا اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہ گئے، انہوں نے اپنے شوہر سے کہا، مجھے یہ بات ناگوار ہے کہ میں بغیر بچوں کے جاؤں، دوسری عورتیں مجھے تانا دیں گی، کیوں نہ ہم اس یتیم بچے کو لے لیں۔ شوہر نے اجازت دی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبد المطلب کے گھر پہنچی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں بچے کے پاس لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال دیکھ کر حضرت حلیمہ حیرت زدہ رہ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوئے ہوئے تھے، جو ہی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر محبت سے ہاتھ رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے اور آنکھیں کھول کر ان کی طرف دیکھنے لگے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک نور سا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے نکلا جو آسمان تک پہنچ گیا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور ان کو لے کر اپنے کچر پر سوار ہوئی تو ہمارا کچر اتنا تیز چلا کہ سارے قافلے کو پیچھے چھوڑ دیا، حالانکہ پہلے وہ سب سے پیچھے رہتا تھا۔ ساری عورتیں کہنے لگیں، اے حلیمہ، کیا یہ وہی کچر ہے جس پر تم آئی تھی؟ انہوں نے جواب دیا، یہ وہی کچر ہے، با خدا اس کا معاملہ عجیب ہے۔ حضرت حلیمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر بستی پہنچی۔ ان دنوں یہ علاقہ خشک اور قحط زدہ تھا۔ شام کو جب ان کی بکریاں چر کر آئیں تو ان کے تھن بھرے ہوئے تھے، حالانکہ پہلے ان سے دودھ بہت کم اور بہت مشکل سے نکلتا تھا، لیکن اس دن سارے برتن بھر گئے۔ سب نے جان لیا کہ سب برکت اس بچے کی وجہ سے ہے۔ باقی لوگوں کی بکریاں بدستور کم دودھ دے رہی تھیں۔ 8 ماہ کے ہوئے تو باتیں کرنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سمجھ میں آتی تھیں۔ 9 ماہ کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت صاف گفتگو کرنے لگے۔ جب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بستی میں آئے، سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 سال کے ہوئے تو حضرت حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کے پاس آئیں۔ کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات دے چکی تھی، اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مزید اپنے پاس رکھنا چاہتی تھی، لہٰذا وہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منا کر پھر آپ کو اپنے ساتھ لے آئیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ بڑے ہوئے تو اپنے دو شریک بھائی بہنوں کے ساتھ بکریاں چرانے جاتے۔ پھر کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ حضرت حلیمہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقصان کا ڈر ہوا، لہٰذا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس ان کی والدہ کے پاس چھوڑ آئیں۔ اور وہ واقعات یہ ہیں کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دو شریک بہن بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے گئے۔ 2 آدمی حضرت جبرائیل اور میکائیل سفید کپڑے پہن کر آئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ کر لٹایا اور پیٹ چاک کیا، کوئی چیز نکال کر باہر پھینک دی اور پھر سے سی دیا۔ سیاہ رنگ کا ایک دانہ تھا۔ یہ انسان کے جسم میں شیطان کا گھر ہوتا ہے اور شیطان انسان کے بدن میں یہیں سے اثرات ڈالتا ہے۔ جب حضرت حلیمہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو ڈر گئیں۔ اسی طرح حضرت حلیمہ کے پاس ایک بار یہودی کی جماعت گزری تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تفصیلات معلوم کر کے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا مشورہ دیا۔ تو انہوں نے
حضرت حلیمہ سے پوچھا کیا یہ بچہ یتیم ہے؟ حضرت حلیمہ ان کا قتل کا مشورہ سن چکی تھی، لہٰذا انہوں نے جلدی سے اپنے شوہر کی طرف اشارہ کیا کہ نہیں، یہ رہے اس بچے کے باپ۔ تب انہوں نے کہا کہ اگر یہ بچہ یتیم ہوتا تو ہم اسے ضرور قتل کر دیتے، اس لیے کہ پرانی کتب میں آخری نبی کی نشانی یہ بھی ہے کہ وہ یتیم ہوں گے۔ کیونکہ حضرت حلیمہ نے کہہ دیا تھا کہ یہ بچہ یتیم نہیں، تو انہوں نے خیال کیا کہ یہ وہ بچہ نہیں، لہٰذا قتل کا ارادہ ترک کر دیا۔ حضرت حلیمہ ایک بار پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عکاظ کے میلے میں لے آئیں۔ جاہلیت کے دور میں یہاں بہت بڑا میلہ لگتا تھا۔ عرب کے لوگ حج کرنے آتے تو شوال کا مہینہ اس میلے میں گزارتے، کھیلتے کودتے، اپنی برائیاں بیان کرتے۔ حضرت حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میلے میں گھما رہی تھی کہ کاہن کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی۔ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبوت کی تمام نشانیاں نظر آئیں۔ اس نے پکار کر کہا، لوگوں اس بچے کو مار ڈالو۔ حضرت حلیمہ اس بات کو سن کر گھبرا گئیں اور جلدی سے وہاں سے سرک گئیں۔ اس طرح اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ لوگوں نے کاہن سے پوچھا کہ کس بچے کی بات کر رہے ہو؟ اس نے کہا، معبودوں کی قسم، میں نے ابھی ایک لڑکا دیکھا، وہ تمہارا دین ماننے والوں کو قتل کرے گا، تمہارے بتوں کو توڑ دے گا اور تم سب پر غالب آئے گا۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں دوڑے مگر ناکام رہے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ حضرت حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ کے حوالے کرنے جا رہی تھی۔ حبشہ کے عیسائیوں کی ایک جماعت پاس سے گزری۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت اور آنکھوں کی خاص سرخی کو دیکھا تو حضرت حلیمہ کو پوچھا اور کہا، اس بچے کو ہمارے حوالے کر دو، ہم اسے اپنے ملک میں لے جائیں گے، یہ بچہ پیغمبر اور بڑی شان والا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ یہ سنتے ہی وہاں سے دوڑ چلی گئیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ کے پاس پہنچا دیا۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ کے حوالے کیا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 5 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آپ کو لے کر مدینہ منورہ پہنچ گئیں۔ ام ایمن بھی ساتھ تھیں۔ ایک دن مدینہ کے 2 یہودی ام ایمن کے پاس آئے اور کہا، ذرا محمد کو ہمارے سامنے تو لاؤ، ہم اسے دیکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اچھی طرح دیکھا، پھر ایک اپنے ساتھی سے بولا، یہ اس امت کا نبی ہے اور یہ شہر اس کی ہجرت گاہ ہے، یہاں زبردست جنگ ہوگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدوں کو معلوم ہوا تو ڈر گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ روانہ ہوئیں، مگر راستے میں ہی ابوا کے مقام پر وفات پا گئیں۔ آپ کو یہیں دفن کیا گیا۔ 5 دن بعد ام ایمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ پہنچی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے حوالے کیا۔ ایک روز بنو مطلج کے لوگ حضرت عبد المطلب کے پاس آئے۔ یہ لوگ کیانا شناس تھے، آدمی کا چہرہ دیکھ کر اس کے مستقبل کا اندازہ لگاتے تھے، اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، اس بچے کی حفاظت کرو، اس لیے کہ مقام ابراہیم پر جو ابراہیم علیہ السلام کے قدم ہیں، اس بچے کے پاؤں کا نشان بالکل اس سے ملتا جلتا ہے۔ اس قدر مشابہت ہم نے کسی اور کے پاؤں میں نہیں دیکھی۔ ہمارا خیال ہے یہ بچہ نرالی شان کا مالک ہوگا، اس لیے اس کی حفاظت کریں۔ ایک روز حضرت عبد المطلب حجر اسود کے پاس بیٹھے تھے کہ نجران کے عیسائی آ گئے۔ ان میں سے ایک بڑا پادری بھی تھا۔ اس نے کہا، ہماری کتابوں میں ایک ایسے نبی کی علامت ہے جو اسماعیل کی اولاد میں سے ہونا باقی ہے، یہ شہر اس کی جائے پیدائش ہوگا، اس کی یہ نشانیاں ہیں۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر وہاں آ پہنچا۔ پادری کی نظر جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی، یہ چونک اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں، کمروں اور پیروں کو دیکھ کر چلا اٹھا کہ وہ یہی نبی ہیں، یہ تمہاری کیا لگتے ہیں؟ حضرت عبد المطلب نے کہا، یہ میرے بیٹے ہیں۔ اس پر پادری بولا، تب وہ یہ نہیں، ہماری کتاب میں لکھا ہے کہ اس کے والد کا انتقال اس کی پیدائش سے پہلے ہو جائے گا۔ اس پر عبد المطلب نے کہا، یہ دراصل میرا پوتا ہے، اس کے والد کا انتقال اس کی پیدائش سے پہلے ہو گیا تھا۔ پادری نے کہا، ہاں یہ ہوئی نا بات، آپ اس طرح اس کی پوری حفاظت کریں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب وفات پا گئے۔ حضرت عبد المطلب نے مرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو طالب کے سپرد کیا۔ ام ایمن کہتی ہیں، جس وقت عبد المطلب کا جنازہ اٹھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جنازے کے پیچھے روتے جاتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب کے بعد حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نگران ہوئے۔ یہ مالی اعتبار سے کمزور تھے
2 وقت سارے گھرانے کو پیٹ بھر کر کھانا نہیں ملتا تھا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کھاتے تو تھوڑا کھانا بھی کافی ہو جاتا، سب کی سیر ہونے کے بعد بھی کھانا بچ جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند سال اپنے دوسرے چچا زبیر کے ساتھ بھی رہے۔ ایک بار ان کے ساتھ قافلے میں یمن تشریف لے گئے، راستے میں ایک وادی پر سے گزرے جس نے سرکش اونٹ رہتا تھا جو آنے والے کا راستہ روک لیتا تھا، مگر جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بیٹھ گیا اور چھاتی زمین سے رگڑنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ سے اتر کر سوار ہوئے، اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وادی کے پار لے گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے گا، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔